قوم لوط جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے ہم جنس پرستی کی ابتدا کی۔ قوم لوط کی طرف شیطان نے کس عورت کو بھیجا تھا؟ اس عورت نے ایسا کیا کیا کہ جس سے قوم لوط کی عورتیں بھی ایک نئے گناہ میں مبتلا ہو گئیں؟ لاقیس کون تھی اور اس نے قوم لوط کی عورتوں کو کیا سکھایا تھا؟ شیطان اللہ کا نافرمان اور بنی آدم کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو مختلف طریقوں سے دھوکے دیتا ہے لوگوں کو اور فریب میں مبتلا کرتا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان صرف ایک مخلوق نہیں ہے بلکہ ابلیس کی ایک پوری نسل ہے اور اس کی بے شمار اولادیں ہیں۔ قرآن مجید میں شیطانی ذریت کا ذکر ملتا ہے جو کہ شیطان کے چیلے اور اس کے مددگار ہیں۔ اس کے کاموں میں بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان کی کئی اولادیں ہیں جن میں ولہان نماز اور عبادات میں وسوسے ڈالتا ہے، مسعود لوگوں میں افواہ پھیلاتا ہے، واسم گھر والوں میں لڑائیاں ڈلواتا ہے، مرہ گانے بجانے کے عام کرتا ہے، اور اسی طرح ابلیس کی کئی بیٹے اور پوتے ہیں جو مختلف کاموں پر مقرر ہیں۔ شیطان کی ان اولادوں اور ذریت میں ایک نام لاقیس کا ہے۔ لاقیس دراصل شیطان کی بیٹی ہے جسے ابلیس نے ایک خاص ڈیوٹی پر مقرر کیا ہے اور قوم لوط کی طرف بھیجا تھا۔ قوم لوط دراصل تاریخ کی ایک بہت طاقتور اور مالدار قوم تھی جو اردن کے علاقے میں آباد تھی، جہاں سرسبز اور شاداب وادیاں تھیں جن میں سومرو اور گمرہ کے نام سے دو علاقے آباد تھے۔ ابلیس نے اہل سدوم کو اس طرح گمراہ کیا کہ ایک دن شیطان انسان کے روپ میں سدوم کے لوگوں کے پاس آیا اور ان لوگوں کو آپس میں مردوں میں شہوت کرنا سکھایا، اور ان لوگوں کو یہ برا عمل بہت پسند آیا، اور اس طرح آہستہ آہستہ یہ لوگ اسی عمل کے عادی بن گئے اور روز بد فعل کرنے لگے، یہاں تک کہ اگر کوئی مسافر سدوم کے علاقے سے گزرتا تو یہ لوگ ان مسافر مردوں کو پکڑ لیتے اور انہیں اپنا شکار بنا لیتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ لوگ اس گمراہی کے دلدل میں اس طرح گرتے گئے کہ یہ لوگ عورتوں کے بجائے مردوں اور لڑکوں کے ساتھ زنا کرنے لگے، اور عورتوں کی طرف انہیں کوئی رغبت اور دلچسپی نہ رہی، اور کھلے عام اس عمل کو چوک چوراہوں پر کیا جاتا تھا۔ ان کی ہر محفل میں مردوں کا رقص اور ان کے ساتھ عیاشی اور زنا کرنا ان کا دستور بن چکا تھا۔ اللہ نے ان کی طرف اپنے بندے اور نبی حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اہل سدوم کو اس گندے عمل سے توبہ کرنے کو کہا اور فرمایا، کیا تم لوگ وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے اس زمین پر کسی نے نہیں کی؟ تم مردوں کے پاس جا کر اپنی خواہش پوری کرتے ہو اور اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ تم لوگ حد سے گزر چکے ہو۔ لیکن قوم لوط پر ان واعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا، اور الٹا وہ حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور انہیں مجبور کرنے لگے کہ تم اتنے ہی نیک اور پاک ہو تو اس بستی سے نکل جاؤ۔ اہل سدوم کا مردوں سے زنا کرنا اور بدفعلی صرف ایک گناہ نہیں تھا، بلکہ اس عمل سے وہ خدا کے بنائے ہوئے اس نظامی خاندان کو بالکل تباہ و برباد کر چکے تھے، جس سے آزائش نسل کا پورا نظام برباد ہو رہا تھا۔ بہرحال جب قوم لوط کے مردوں میں اپنی عورتوں سے قربت کرنا اور ان سے اپنی خواہش پوری کرنا چھوڑ دیا تو ابلیس کے لیے ایک سنہرا موقع تھا کہ وہ اس قوم میں ایک اور بے گناہ کی ابتدا کرے، اور اس گناہ کی ابتدا کرنے کے لیے ابلیس نے اپنی بیٹی لاقیس کو اہل سدوم کی طرف بھیجا۔ لاقیس شیطان اور جنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھی۔ شیطان نے اس کو حکم دیا کہ وہ سب سے خوبصورت شکل اختیار کر کے انسانوں کی ان کے درمیان میں جائے اور ان کو ہم جنس پرستی کی طریقہ سکھائے جن کو ان کے مردوں نے چھوڑ دیا۔ تو لہٰذا لاقیس ایک خوبصورت لڑکی کی شکل میں
ان عورتوں کے پاس آئی اور ان سے کہنے لگی کہ میں تباہ و برباد ہو چکی ہوں کہ میرا بندہ مجھے چھوڑ کر ایک جوان مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، اور اب میری جوانی اور حسن سب کچھ برباد ہو چکا ہے، اور کیا یہ اسی طرح رائیگاں چلا جائے گا؟ اور یہ سن کر قوم سدوم کی عورتیں بھی واویلا کرنے لگیں اور اپنے مردوں کو برا بھلا کہنے لگی۔ پھر لاقیس نے خود ان عورتوں سے کہا کہ ہم بھی ان مردوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں اور ان سے بالکل ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم سب کو ان مردوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی خواہشات کو آپس میں ہی پورا کر سکتے ہیں۔ اس پر ان عورتوں نے لاقیس سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ لہٰذا لاقیس نے بہت چالاکی سے ان کو سمجھانے کے لیے وہاں کی ایک بہت امیر ترین عورت کے پاس آئی اور اس کے ساتھ ہم جنسی کی اور اس کو یہ شیطانی طریقہ سکھایا۔ اس رئیس عورت کو یہ عمل بہت پسند آیا، تو اس لیے اس نے سدوم اور گمورہ کی مختلف عورتوں کے پاس گئی اور ان کو یہ بتایا اور ان کو یہ ہم جنس پرستی کرنے کو کہا، اور ان سب کو بھی یہ طریقہ بہت پسند آیا۔ اس طرح عورتوں اور عورتوں کے درمیان ہم جنس پرستی کے اس طریقے کا آغاز ہوا، اور جب مردوں نے دیکھا کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ ہی اپنی شہوت کو پوری کریں تو مردوں نے اپنی عورتوں کو اس بدفعلی سے منع نہیں کیا، وہ خود بھی ہم جنس پرستی کے گناہ میں ملوث رہے اور عورتوں کو بھی اس گناہ میں شریک کرتے رہے۔ آخر کار جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی اور گناہ حد سے تجاوز کر گئے تو اللہ نے ان پر پتھروں اور آگ کے انگاروں کا عذاب بھیجا جس سے ان کے جسموں کے پرخچے اڑ گئے۔ سدوم اور عمورہ کی 5 بستیاں بالکل تباہ و برباد ہو گئیں۔ سدوم اور گمورہ اور ان علاقوں میں ہونے والے ہم جنس پرستی کے اس گناہ کا ذکر نہ صرف اسلام بلکہ توریت اور انجیل میں بھی ملتا ہے، جس میں سدوم اور گمورہ میں اس کو سن سٹی کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اکانی صحیفوں اور قدیم یونانی تاریخ کے ریکارڈز میں بھی سدوم کے گنہگار شہر کا ذکر ملتا ہے، جس کے مطابق سدوم اور گمورہ تاریخ انسانیت کے وہ پہلے علاقے تھے جہاں سے ہم جنس پرستی یعنی ہومو سیکشولیٹی کا آغاز ہوا تھا، اور ابلیس کی بیٹی لاقیس نے بعد میں اس گھنونے گناہ میں مزید اضافہ کرتے ہوئے یہاں کی عورتوں کو بھی ہم جنس پرستی کا شکار بنا دیا، جس کو ماڈرن دور میں لیزبین کہا جاتا ہے۔ سدوم اور گمورہ کے بعد ہم جنس پرستی کی یہ بیماری قدیم مصر، یونان، چین، افریقہ اور یورپ میں بھی پھیلتی گئی۔ دور جدید میں یورپ اور امریکہ میں سب سے زیادہ ہم جنس پرستی کی حمایت کی گئی، جو کہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی بحث کا موضوع بنا، اور اس گھنونے جرم کو حقوق انسانی کے اندر شمار کرنے کے مطالبے کیے گئے۔ دراصل اللہ نے ہر جاندار کے نر اور مادہ جوڑے پیدا کیے ہیں۔ یہ نر اور مادہ جوڑے نسل کی بقا کے لیے ان کا آپس میں جنسی ملاپ قدرت کے قانون کے عین مطابق ہے۔ انسانی قانون کسی حال میں بھی قانون الہی کو بدل نہیں ہو سکتا، اور قانون الہی کے فائدے اور برکات کو کسی انسانی قانون کے ذریعہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ آج اس جرم کے حامی ہومو سیکشولیٹی اور لیزبین کمیونٹی کو سماج میں درجہ دینے پر خوشی منا رہے ہیں اور داد تحسین حاصل کر رہے ہیں، لیکن قرآن و حدیث میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بھی اسی طرح خوشی منا رہی تھی اور وہ بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی تھی، لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوئی تو وہ قوم نیست و نابود کر دی گئی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری محنت اور کاوش کو تھوڑا سا بھی سراہنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنے پیار کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ تھینک یو سو مچ۔